اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ آج شب قدر کی گفتگو ہے۔ پروردگار دو عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک رمضان پھر ایک بار عطا کیا، اتنا مبارک مہینہ کہ جس کے لیے امام کا یہ ارشاد کہ اس مبارک مہینے کے نام کو بھی فقط اس طرح سے نہ کہو کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، کیونکہ رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہٰذا اس کا نام بھی بسط احترام بہت عزت کے ساتھ لو۔ یعنی یا تو یہ کہا جائے کہ رمضان المبارک، یا یہ کہا جائے کہ ماہ رمضان۔ جب اس کے نام کی عزت یہ ہے تو پھر یقیناً اس کے دن اور اس کی ساعتوں کی کیا عزت ہوگی، اور پھر وہ رات کہ جس کے لیے پروردگار دو عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر ایک رات، ایک متبرک ایسی رات جسے پروردگار عالم نے اتنا بلند فرمایا کہ اس ایک رات کو 1000 راتوں سے افضل قرار نہیں دیا، اس ایک رات کو پروردگار دو عالم نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ اور 1000 مہینے یعنی 83 سال۔ اگر ایک انسان اتنی طویل زندگی پائے اور اس طویل زندگی کے بدلے میں خلاق دو جہاں یہ ارشاد کر رہا ہے کہ اگر اس کو بھی تم نے گناہوں میں ڈوبے ہوئے گزار لیا تو اس کا گویا کمپنسیشن پروردگار عالم عطا کر رہا ہے۔ خلاق دو جہاں ایک اور موقع عنایت کر رہا ہے، وہ جو صاحب کرم بھی ہے اور خالق کرم بھی ہے، جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ خدا نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا تو ارشاد کیا کہ میں تمہاری ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کبھی یہ نہیں چاہ سکتی کہ اس کا بچہ ناکام ہو جائے۔ پروردگار دو عالم جو ماؤں سے 70 گنا محبت فرمانے والا ہے، اس کی انتہائی رحمت، اس کی انتہائی محبت نظر آتی ہے شب قدر میں، جس میں پروردگار دو عالم ارشاد کرتا ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ احسان ہے پروردگار دو عالم کا کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر زندگی میں یہ عظیم موقع، یہ عظیم رحمت پھر پروردگار دو عالم نے عطا کی۔ یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے، یہ رات بھلائیوں کی رات ہے، یہ خیر کی رات ہے۔ کون اہل عقل ہوگا جو اس رات کا انتظار نہ کرے؟ کون اہل عقل ہوگا جو اس رات کو درک کرنے کی کوشش نہ کرے؟ اور علماء اس کو درک کرنے کے لیے، اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو ویسے گزارنے کے لیے جیسے خدا ہمارے لیے تقاضا کرتا ہے، جیسے پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہم اس رات کو گزاریں، اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ کم از کم ماہ رمضان المبارک میں 3 بار جوشن کبیر کی تلاوت کی جائے۔ سب سے پہلے اول شب میں، یعنی ماہ رمضان آغاز ہوتا ہے، پہلے روزے سے بھی پہلے اس شب میں پروردگار دو عالم نے یہ چاہا کہ بندہ اپنے آپ کو آمادہ کرے عبادت کے لیے، تو ائمہ طاہرین نے ارشاد کیا اس رات میں جوشن کبیر کی تلاوت کرو، جس میں ہم پروردگار دو عالم کے پاک ناموں کے ساتھ اسے پکارتے ہیں، اور ہر ٹکڑے کے بعد ہمارا یہ کہنا کہ پروردگار ہماری گردن کو آتش جہنم سے نجات عطا کر دے۔ شب قدر کے اعمال ذکر کرنے سے پہلے میں ذکر کروں کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات
گناہوں سے معافی کی رات ہے۔ جس نے اس رات کو درک کر لیا گویا وہ خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس رات کو درک کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے، اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ائمہ طاہرین نے ارشاد کیا کہ جوشن کبیر کا سہارا لو، جس میں ہم بار بار خدا کی بارگاہ میں اس کے پاک ناموں کے ساتھ یہ فریاد کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری گردن کو آتش جہنم سے نجات عطا کر دے۔ ناظرین کرام، میں اپنے کمسنوں سے بار بار یہ بات کہتی ہوں، خدا ہمیں بھی اس کی توفیق دے اور ہم اس بات کو اپنی اولادوں کو سمجھا سکیں کہ خدا کی رحمت کو مستقل پاتے ہوئے، یعنی اس کی رحمتیں ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ہم نے اس بات کو بہت آسان لے لیا ہے کہ نار جہنم سے خلاصی کو ہم آسان بات سمجھتے ہیں کہ وہ عظیم مرحلہ ہے جس کی طرف ائمہ طاہرین ہمیں متوجہ کرتے ہیں۔ دعائے عرفہ میں امام حسین السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار اگر تو میری ساری حاجتوں کو پورا کر دے اور اس ایک حاجت کو رد کر دے تو یہ میرے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اگر تو میری ساری حاجتوں کو رد کر دے اور اس ایک کو پورا کر دے تو یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر تو میری ساری حاجتوں کو پورا کر دے اور اس ایک حاجت کو رد کر دے تو یہ میرے لیے نقصان دہ ہوگا، اور وہ حاجت یہ ہے کہ میری گردن کو آتش جہنم سے نجات عطا کر دے۔ اللہ اکبر! کون ارشاد فرما رہا ہے؟ وہ کہ جو سردار جوانان بہشت ہے، جس کی پیدائش پر پروردگار دو عالم نے کا یہ حسن انتظام نظر آتا ہے۔ فقط 2 دن ایسے ہیں جب خدا نے نار جہنم کو بجھ جانے کا حکم دیا۔ علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب سے کائنات خلق ہوئی ہے، جب سے خدا نے جہنم کو خلق کیا ہے، نار جہنم کو خدا نے فقط 2 بار بجھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک بار جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کو میدان غدیر خم میں رسول خدا نے اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ جب مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تو اس دن میں خدا نے نار جہنم کو بجھ جانے کا حکم دیا، اور دوسرے جب آقا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تب خدا نے نار جہنم کو بجھ جانے کا حکم دیا۔ گویا خدا نے رحمتوں کے 2 بہت بڑے دروازے دکھا دیے کہ اگر اس سے منسلک ہو جاؤ گے اور درک کر لو گے ان ہستیوں کو، ان ہستیوں کے قریب پہنچنے کی سچی کوشش کر لو گے تو پروردگار عالم نار جہنم سے خلاصی عطا کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام خود یہ ارشاد فرما کر دعائے عرفہ میں ہم سب کی توجہ اس اہم بات کی طرف کھینچ رہے ہیں کہ دیکھو، نار جہنم سے آزاد ہو جانا یہ کوئی چھوٹا مرحلہ نہیں ہے، اس کو اپنے لیے آسان نہ سمجھنا۔ کوئی بھی انسان حسب نسب کی بڑائی کی وجہ سے، کسی اور قربت کی وجہ سے نار جہنم سے خلاصی نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کے اعمال اس قابل نہ ہوں کہ خدا اسے نار جہنم سے آزاد کر دے۔ اور نار جہنم کیا ہے، اس کے لیے ائمہ طاہرین نے ارشاد کیا کہ نار جہنم کو تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ خدا کرے کہ ہم پر خدا کا اتنا خوف غالب ہو کہ ہم نار جہنم سے خلاصی کی اس رات میں خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں کہ پروردگار ہمیں نار جہنم سے خلاصی عطا کر دے۔ نار جہنم کے لیے ائمہ طاہرین نے ارشاد کیا کہ جو نار جہنم میں جلایا جا رہا ہوگا، اگر اسے نار جہنم سے نکال کر کچھ دیر کے لیے دنیا کے تندور میں ڈالا جائے گا تو دنیا کے تندور میں اسے جلتی ہوئی آگ میں سکون محسوس ہوگا۔ امام یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آگ اس آگ سے کتنی زیادہ ہولناک آگ ہے، وہ عذاب کتنا بڑا عذاب ہے، اس کی گرمی کیا ہے، اس کی قیامت کیا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اسے نار جہنم سے نکال کر اگر کچھ دیر کے لیے دنیا میں جلتے ہوئے تندور میں ڈالا جائے گا تو اسے سکون محسوس ہوگا۔ اللہ اکبر! نار جہنم کیا قیامت ہے، کتنا عظیم مرحلہ ہے، اور اس رات میں پروردگار دو عالم اس رات میں ہمیں موقع عنایت کر رہا ہے کہ ہم نار جہنم سے اپنے آپ کو خلاصی
دلوا سکیں، ہم خدا کی بارگاہ میں سچی فریاد کر سکیں۔ امام ارشاد کرتے ہیں کہ جب کسی کو نار جہنم سے اٹھا کر اگر کسی کو نار جہنم سے اٹھا کر تندور میں ڈالا جائے گا، جلتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، تو اسے ایسا سکون ملے گا کہ وہ اس سکون کی وجہ سے سو جائے گا۔ اللہ اکبر! یقیناً یہ روایت امام اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے محبت کرنے والے اس منزل کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس پاک رات میں، اس متبرک رات میں، اس بڑی رات میں، جیسے خدا نے ارشاد کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے اس شب قدر کو ہم درک کر لیں، تیرا احسان کہ تو نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر شب قدر عطا کی۔ پروردگار ہماری اتنی رہنمائی فرما، پروردگار ہمارے دل کو اتنا رجوع قلب عطا فرما، پروردگار ہم اپنے آپ کو تیری طرف اتنا منقلب کر لیں اور اتنی سچی توبہ کریں کہ ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے فریاد کریں کہ ہمیں نار جہنم سے خلاصی عطا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی روایت میں ہے، حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں سوال کیا تھا کہ پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تو خلاق دو جہاں نے ارشاد کیا تھا کہ میری قربت اس سے نصیب ہوگی جو شب قدر کو پالے گا اور شب قدر کو جاگ کر بسر کرے گا۔ اللہ اکبر! شب قدر کو پا لینا اور شب قدر کو جاگ کر بسر کرنا یہ کتنی عظیم منزل ہے۔ خدا ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرما۔ پھر حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا پروردگار میں تیری رحمت چاہتا ہوں، اللہ کے دو جہاں نے ارشاد کیا کہ میری رحمت اس سے نصیب ہوگی جو شب قدر میں مساکین پر رحم کرے۔ اور علماء اس سلسلے میں ہماری ہدایت فرماتے ہیں کہ اگر اس رات میں چونکہ اتنی ساری عبادتیں ہیں، انسان ان عبادتوں سے تھوڑا سا بھی غافل نہیں ہونا چاہتا، لہٰذا علماء ارشاد کرتے ہیں کہ اگر کسی مسکین کی مدد کرنے جا نہیں سکتے تو ارادہ کر لو۔ وہ خلاق دو جہاں اس کی شان کریمی یہ ہے کہ اگر تم ارادہ کر لو گے تب بھی وہ پروردگار عالم اس کا ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ پھر لیلۃ القدر میں حضرت موسیٰ پھر سوال کرتے ہیں پروردگار میں اس رات میں نار جہنم سے سوال کرتے ہیں کہ پروردگار میں نار جہنم سے آزادی چاہتا ہوں۔ اللہ کے دو جہاں کی طرف سے جواب آتا ہے اگر کوئی نار جہنم سے آزادی چاہتا ہے تو وہ اس شب میں صدقہ دے، اور اسی لیے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس شب میں امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کا جتنا جس کی حیثیت ہے ہم اس حساب سے اپنا صدقہ نکالتے ہیں، کیونکہ یہ صدقہ گویا کہ چونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، لہٰذا یہ صدقہ گویا جو 83 سال میں انسان صدقہ نکالتا ہے، اس ایک رات کا تھوڑا سا صدقہ اس سے کتنا افضل ترین نظر آتا ہے۔ لہٰذا اس رات کے اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے، یعنی اس رات کو جاگ کر بسر کیا جائے۔ اس رات میں 3 سوروں کی تلاوت کا سب سے زیادہ حکم دیا گیا، ان 3 سوروں کو پڑھنا اور اس کے ساتھ غسل کرنا، ساری رات اپنے آپ کو عبادت پروردگار عالم میں مشغول رکھنا۔ اور کسی سن رسیدہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ میں اتنی عبادت نہیں کر سکتا، میرے پیروں میں اتنی جان نہیں ہے، میری اتنی صحت نہیں ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم تسبیحات 4 پڑھو۔ جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ پوری رات عبادت انجام نہیں دے سکتے، جو اتنے مرض میں گرفتار ہیں، خدا نے ان کو بھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں رکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس مریض کو، اس سن رسیدہ کو یہ کہتے ہیں کہ تم تسبیحات 4 پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان حقیقتاً مجبور ہے، مریض ہے اور اٹھ کر عبادت نہیں کر سکتا، فقط لیٹے لیٹے بھی وہ اس تسبیح کو ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، خلاق دو جہاں اسے اس شب قدر کی برکتوں کے صدقے سے اتنا ثواب عطا کرے گا کہ اس کا دامن مراد بھر جائے گا۔ پھر اس رات کے جو اعمال ہیں اس کے لیے امام نے ارشاد فرمایا وہ 2 رکعت نماز جو انتہائی آسان ہے، یعنی الحمد کے بعد ہم 7 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور اس کے لیے سلطنہ آپ کی حدیث نظر آتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرے گا
ابھی وہ اپنے مقام سے اٹھے گا نہیں کہ پروردگار عالم اسے اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا۔ پھر تیسرے، قرآن مجید کو کھول کر اپنے سامنے رکھے اور وہ عمل جو ہم قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھ کر دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک بکتابک المنزلہ، وہ عمل کرنا۔ اور اس عمل کے لیے علماء نے ارشاد کیا کہ جب قرآن پاک کو کھول کر اپنے سامنے رکھو اور وہ عمل کرو تو اس صفحے کے نمبر کو یاد رکھو، گویا کہ وہ تمہاری تقدیر کا نوشتہ ہے، گویا کہ وہ تمہاری تقدیر کا لکھا ہوا، یعنی اس کو ان صفحات میں جو ترجمہ ہے اس کو بغور پڑھا جائے۔ شب قدر وہ زبردست رات ہے، وہ متبرک رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جس میں تقدیریں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں ہم اس شب قدر، اس بڑی رات کے طفیل میں، اس بڑی رات کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے، تیرا ارشاد پاک ہے، تو نے جو کچھ خلق کیا محمد و آل محمد کے صدقے میں خلق کیا، اور اسی لیے اس رات کی بہترین عبادتوں میں ایک عبادت صلوات بھی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ محمد اور آل محمد پر درود بھیجا جائے۔ پروردگار، ہم آج کی رات میں محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے، اس رات کی برکتوں کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے، قرآن پاک کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، پالنے والے، تو صاحب کرم بھی ہے اور تو خالق کرم بھی ہے، تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ پالنے والے، جہاں تو نے ہم پر یہ احسان کیا کہ تو نے ہمیں ایک بار پھر زندگی میں شب قدر عطا کی، پروردگار ہمیں اس کی صحیح معرفت عطا ہو، ہم اسے درک کر لیں، اور پروردگار ہم اتنی عبادت کریں، اتنا تیرا ذکر کریں، اتنے خلوص سے تیری بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوں کہ پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ معاف ہو جائے۔ پروردگار، ہماری اس رات میں سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن